اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر وہ سارے اشعار جمع بھی کیے ہیں، مفتی تقی صاحب کے والد انہوں نے وہ سارے اشعار لکھے بھی ہیں، اور جہاں والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے وہاں ان کو بیان بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سارے اشعار صحابی نے سنے، اور سننے کے بعد وہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ جا، بیٹے کے اوپر غصے ہو گئے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال جو ہے وہ تیرے باپ کے لیے ہے، تو اور تیرا سارا مال جو ہے وہ تیرے باپ کے لیے ہے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو سمجھایا کہ ماں باپ کا حق بہت پہلے ہوتا ہے۔ تیرا مال اگر تیرے باپ خرچ کر رہے ہیں خالہ کے اوپر یا ماں باپ کے اوپر تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو بذات خود تو بھی اور تیرا مال بھی سارا کا سارا تیرے باپ کے لیے ہے۔ انت و مالک لابیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا اس واقعے کے اندر کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے اوپر جتنا بھی خرچ کرنا چاہے اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہیں، دیکھنے رہے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مغفرت کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ اور ماں باپ خدا نہ کرے کسی کے چل بسے ہیں، دور آخرت کے اندر وہ سفر کر چکے ہیں، تو پھر چاہیے کہ اولاد کو کہ دوسانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے ہمت کے ساتھ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، قرآن نے ایک جگہ پر خود بتلایا ہے کہ کیا دعا کی جائے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا۔ تو اللہ پاک ان آیات کے ذریعے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوف خدا ہمارے دل میں بٹھا دے، تقوی بٹھا دے۔ اگر تقوی آ جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فجر میں اٹھنا، ظہر میں حاضر ہو جانا، عصر مغرب عشاء کو وقت ہے کہ پڑھ لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور خوف خدا اگر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سارے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل تنہائی کے میدان کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، پھر اس کو ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہمارے دل کے اندر اگر بیٹھ جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ اللہ کا دھیان وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ بہت سے بزرگان دین اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو، جن کو وہ بیعت کرتے ہیں، ان کو ایک طرح کا مراقبہ بھی دیتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ دن میں سمجھتے رہو، آنکھ بند کر کے یہ کرے، سوچتے رہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہی چیز اگر ہمارے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنا۔ آج ہمارے لیے طرح طرح کے گناہ اور شیطان، نفس اور شیطان، نفس ہمارا بہت بڑا ہے دشمن جو ہمارے خلاف ہمیں ہر طرح کی عبادتوں کو چھوڑنے کے اوپر ابھارتا ہے اور گناہوں کے کرنے کے اوپر ابھارتا ہے۔ تو نفس جو ہے ہمارا بڑا دشمن ہے۔ تو ان دشمن سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے خوف خدا اور تقوی دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر کہیں بھی سفر میں جائے وقت کے اوپر نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر ساری عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی زبان، آنکھ اور کان کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور پر گناہ جو ہوتے ہیں انہی اعضاء سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آنکھ سے حفاظت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کان کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، غلط باتیں وہ سنتا نہیں ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ غلط باتیں وہ بولتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوف خدا ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے تاکہ ہر عبادتوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا